بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین کرام، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں، وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کالعدم قرار، اور خان کو جس نے ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج سوات میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے پی کے والے لوگ کتنے سادہ ہیں۔ اس سے قبل وہ بیوقوف کہہ چکے ہیں، کتنے سادہ ہیں کہ آپ عمران خان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے، کیسے اس کی باتوں میں پھنس گئے آپ۔ تو اب آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے، یعنی ووٹوں کی درخواست بھی کر دی۔ ناظرین کرام، میاں صاحب بھی کیسے سادہ ہیں، کے پی کے والے تو سادہ نہیں بلکہ میاں صاحب خود اپنے آپ کو سادہ بتانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی حکومت میں بتاتے ہیں آپ کہ روٹی کتنے کی تھی، آج 25 کی ہو گئی ہے، تو 16 ماہ آپ کے بھائی حکومت کر کے گئے ہیں۔ خان صاحب کے دور حکومت میں پٹرول 150 روپے لیٹر پہ تھا، تو آپ کے بھائی جان آئے تو 350 روپے پٹرول کر دیا۔ اسی طرح گیس کے ریٹ دیکھیں، بجلی کے یونٹ دیکھیں، کوئی بھی اشیاء ضروریہ کی قیمت اگر دیکھیں تو 4-5 گنا زیادہ خان صاحب کی حکومت کے مقابلے میں آپ کے بھائی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ریٹ چڑھائے۔ اپنی حکومت کے آپ ریٹ بتاتے ہیں تو اپنے بھائی کی حکومت کی ناکامی بھی تو تسلیم کریں۔ اب مزید کون سی کسر رہ چکی ہے جو پاکستانی قوم سادہ بن کر آپ کو ووٹ دے، آپ کی درخواست پر کہ آپ کو ووٹ دیں، اور جو رہتی سہتی کسر ہے مزید مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں۔ تو میاں صاحب جانے دیں، اب عوام باشعور ہو چکی ہے۔ خان صاحب نے قوم کو ایک شعور دیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ بات نہیں کہ آپ نے بلے کا نشان چھین لیا ہے، پارٹی کو توڑ پھوڑ کیا ہے، اس کے ساتھ چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کروایا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے وفاق میں ہو یا پنجاب میں، یہ نون لیگ کی ہی باقیات ہے۔ تو عوام اب آپ کے بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب کو جس نے ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلایا۔ آپ نے دیکھا فیاض الحسن چوہان اب کیسے الیکشن سے بھاگ گئے، فرح حبیب کیسے الیکشن سے فرار ہوئے، اسی طرح جو فردوس عاشق اوان صاحبہ ہیں وہ الیکشن تو لڑ رہی ہیں، لیکن جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی عمران خان صاحب کے خلاف، ویسے جس پارٹی سے بھی وہ چھٹی پہ جاتی ہیں، چھوڑ کے جاتی ہیں، اس کے خلاف پھر خوب بڑاس نکالتی ہیں۔ آج پھر بڑاس نکالی ان کے ووٹرز جو خواتین تھیں انہوں نے، تو جو ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ خوب پھر روئیں ادھر سے، اور اس حال کو چھوڑ کر باہر چلی گئیں، بھاگتی ہوئی گئیں۔ لوگوں نے روکا، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے گھر میں مجھے بلا کر بے عزت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو خان صاحب کو ستاتا رہا اس کو اب عوام پوری کلاس اس کی لے رہی ہے، پورا انتقام پاکستانی قوم ان سے لے رہی ہے۔ کچھ تو الیکشن سے بھاگے ہیں اسی وجہ سے کہ عوام نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے ان کو پتہ تھا۔ راجہ ریاض صاحب آپ دیکھیں، الیکشن سے بھاگ گئے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ عوام نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب جو اڈیالہ جیل میں جب گئیں خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم،
تو ان کے لیے آرڈر یہ جاری ہوئے کہ سب جیل قرار دیا گیا بنی گالہ کو۔ اب کچھ لوگ یہ افواہیں پھیلانے میں مصروف نظر آ رہے تھے کہ خان صاحب نے درخواست کی کہ ان کی اہلیہ کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیں، وہاں سب جیل قرار دے دیں بنی گالہ کو، لیکن انتظار حسین پنجوتا نے آج ساری اس بات کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنی گالہ کو اس وقت سب جیل قرار دیا گیا ہے، وہاں پہ جتنے بھی ملازمین تھے سب کو وہاں سے نکال دیا گیا اور سارا سامان بھی ان کا نکال دیا گیا، صرف اور صرف ایک کمرہ جو ہے ان کے لیے وقف کیا گیا، جہاں پہ بشرا بیگم اب جیل، جس کو جیل کہیں، سیل کہیں یا کچھ بھی نام دے لیں، صرف ایک کمرہ ہے، وہاں پہ وہ اپنا وقت گزاریں گی۔ اور تمام جو پولیس ہے، جس طرح سیکیورٹی ہوتی ہے جیل کے باہر، بالکل ویسے ہی محاصرہ کر لیا گیا بنی گالہ کا، اور وہاں پہ صرف ایک کمرہ جو سیل کی صورت کا ہے اس میں بشرا بیگم کو رکھا گیا ہے۔ تو سیکیورٹی بہت زیادہ سٹرانگ ہے وہاں۔ تو انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی درخواست خان صاحب نے نہ کی، نہ ہی وہ کریں گے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مزید کہا کہ جن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بشرا بیگم ڈر جائے گی، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دے گی، لیکن انہوں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود وہ اڈیالہ جیل پہنچی، تشریف لے گئیں کہ مجھے گرفتار کر لیں۔ تو ناظرین کرام، مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے 5 فروری کو، جس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے تمام صوبوں میں بھی، اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رجسٹرڈ ممبران ہیں وہ اس میں جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ کریں گے۔ اس کے متعلق چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی بھی اطلاع نہیں کہ کب کروا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن، ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کو ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان صاحب ہیں، انہی کو چیف الیکشن کمشنر اپنی پارٹی کا رکھ لیتے، اور قاضی صاحب کو بھی باقاعدہ خط لکھ دیتے یا درخواست دے دیتے کہ آپ بھی کسی جج صاحب کو مقرر کر دیں کہ وہ آئیں دیکھیں کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے۔ بعد میں مسئلہ مسائل بنے تو اس کا کیا فائدہ؟ ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دیتے کہ آپ کسی جج صاحب کو ہماری نگرانی پہ مقرر کر دیں کہ ان کے سامنے ہمارا الیکشن کروا دیتے ہیں، تاکہ کوئی جو شکوک و شبہات باقی رہنا ہوں وہ بھی نہ رہ سکیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو چاہیے کہ وہ اس طرح کام کریں جس سے تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ اپنی موت خود مر جائیں۔ تو ناظرین کرام، اب اندر کی خبر رکھنے والے یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ یہ تمام جتنے حربے استعمال کرنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف، یا تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ان سے جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا گیا، اس کے باوجود جب دیکھیں زمینی حقائق تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بلوم برگ نے ایک سروے کیا ہے نیا، انہوں نے معیشت دانوں سے، جو ٹاپ کے معیشت دان ہیں پاکستان کے، ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کون سا لیڈر ہے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، 44% نے یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ملکی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ 37% نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، 22% نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیں مقبولیت خان صاحب کی، انٹرنیشنل جریدے نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت تھی، ہے اور رہے گی۔ تو ناظرین کرام، جو اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اب پاکستان کی جب تحریک انصاف کی تمام طرح کی مقبولیت دیکھتے ہوئے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب 9 مئی کے واقعہ میں
اس کو عذر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پر مکمل پابندی لگا دی جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔